یہی وجہ تھی کہ 40 برس کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مکہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اللہ کی جانب سے لائی گئی آپ کی تعلیمات کے دشمن ہو گئے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو سب سے بڑی سچائی، شرک کے خلاف، توحید کی طرف بلاتے، لوگ اتنا ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے۔ کچھ لوگ اس سچائی کو ماننے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے، مارتے اور دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹتے اور ان کو پتھروں اور کوڑوں سے مارتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے، کسی سے بدلہ و انتقام نہیں لیتے، ساری رات اپنے مالک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر قریبی شہر طائف گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اس عظیم انسان کی توہین کی، آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے جو آپ کو برا بھلا کہتے۔ انہوں نے آپ کو پتھر مارے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لڑکے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے۔ اس حال میں آپ شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی بلکہ اپنے مالک سے دعا کی، اے مالک ان کو سمجھ دے دے، یہ جانتے نہیں۔ اس پاک کلام اور وحی کو پہچاننے کی وجہ سے آپ کا اور آپ کا ساتھ دینے والے خاندان اور قبیلوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس پر بھی بس نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہاں بھی مکہ والے فوجیں تیار کر کے بار بار آپ سے جنگ کرنے کے لیے دھاوا بولتے رہے۔ حق کی فتح، سچائی کی ہمیشہ دیر یا سویر فتح ہوتی ہے۔ 23 سال کی سخت مشقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں پر فتح پائی اور سچائی کے راستے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث دعوت نے پورے ملک عرب کو اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لا کھڑا کیا۔ اس طرح اس وقت کی معلوم دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، بت پرستی بند ہوئی، اونچ نیچ ختم ہو گئی اور سب لوگ ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت اور اطاعت کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر ان کا حق ادا کرنے والے ہو گئے۔ آخری وصیت، اپنی وفات سے کچھ ہی مہینے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کے ساتھ حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی آخری وصیت کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لوگوں، مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور سے پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے وہ ان کو پہنچائیں، جن کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، میں ہی وہ آخری نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو۔ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں 142 آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ ان میں کا ایک گروہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری، اب قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ لازم ہے اور یہ اس کا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ اس اکیلے مالک کی بندگی کرے، اسی کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے، حساب کتاب، جہنم، جنت کو تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرت میں اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، وہاں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہوگا، اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانے اور ان کے لائے ہوئے دین اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر چلے۔ اسلام میں اسی کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس کو مانے بغیر مرنے کے بعد قیامت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کچھ اشکالات، یہاں کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا دکھائی تو نہیں دیتا، اس سے کس طرح مانیں؟ اس سلسلے میں یہ جان لینا مناسب ہوگا کہ تمام الہامی کتابوں میں جنت اور دوزخ کا حال بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور تمام آسمانی کتابوں، الہامی مذاہب میں مسلم ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ تم باہر آؤ گے تو دودھ پیو گے اور باہر آ کر تم بہت سے لوگوں اور بہت سی چیزوں کو دیکھو گے تو حالت حمل میں اسے یقین نہیں آئے گا، مگر جیسے ہی وہ حالت حمل سے باہر آئے گا تب سب چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اسی طرح یہ تمام جہان ایک حمل کی حالت میں ہے،
یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں آنکھیں کھولے گا تو سب کچھ اپنے سامنے پائے گا، وہاں کی جنت و دوزخ اور دوسری حقیقتوں کی خبر ہمیں اس سچے شخص نے دی جس کو اس کے جانی دشمن بھی کبھی دل سے جھوٹا نہ کہہ سکے، اور قرآن جیسی کتاب نے دی ہے جس کی سچائی ہر ایک اپنے پرائے نے مانی ہے۔ دوسرا سوال، دوسری چیز جو کسی کے دل میں کھٹک سکتی ہے وہ یہ کہ جب تمام رسول، ان کا لایا ہوا دین اور الہامی صحائف سچے ہیں تو پھر اسلام قبول کرنا کیا ضروری ہے؟ آج کی موجودہ دنیا میں اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ ہمارے ملک کی ایک عظیم پارلیمنٹ ہے، یہاں کا ایک منظور شدہ دستور کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں جتنے وزیر اعظم ہوئے وہ سب ہندوستان کے حقیقی وزیر اعظم تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا گاندھی، چرن سنگھ، راجیو گاندھی، وی پی سنگھ وغیرہ ملک کی ضرورت اور وقت کے مطابق جو دستوری ترمیمات اور قوانین انہوں نے پاس کی وہ سب بھارت کے دستور اور قانون کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود اب موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کی کابینہ اور سرکار دستور یا قانون میں جو بھی ترمیم کرے گی اس سے پرانی دستوری دفعہ اور پرانا قانون ختم ہو جائے گا، اور اب بھارت کے ہر شہری کے لیے ضروری ہوگا کہ اس نئے ترمیم شدہ دستور و قانون کو مانے۔ اس کے بعد کوئی ہندوستانی شہری یہ کہے کہ اندرا گاندھی اصلی وزیر اعظم تھیں تو میں تو ان کے ہی وقت کے دستور و قانون کو مانوں گا، اس نئے وزیر اعظم کی ترمیم شدہ دستور و قانون کو میں نہیں مانتا اور نہ ان کے ذریعے لگائے گئے ٹیکس دوں گا، تو ایسے شخص کو ہر کوئی ملک کا مخالف کہے گا اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اسی طرح تمام الہامی مذاہب اور الہی کتابوں میں اپنے وقت میں حق اور سچائی کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب تمام رسولوں اور الہامی کتابوں کو سچا مانتے ہوئے بھی سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی لائی ہوئی آخری کتاب و شریعت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سچا دین صرف ایک ہے، اس لیے یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں کہ تمام مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، سچ صرف ایک ہوتا ہے۔ جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے، اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں، سچا دین صرف ایک ہے، وہ شروع ہی سے ایک ہے، اس لیے اس کو ایک ماننا اور اسی ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین کبھی نہیں بدلتا، صرف شریعتیں وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ جب انسان کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ قرآن نے کہا دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ایک اور سوال، یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو خدا کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کی جو دلیلیں دی ہیں وہ سب کو ماننی پڑی ہیں اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے، ان کی تمام زندگی تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں۔ آپ کے دشمنوں اور اسلام دشمن تاریخ دانوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سلسلے میں جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہبی کتابوں میں آخری رشی کلکی اوتار کی جو پیشن گوئیاں کی گئیں اور علامتیں بتائی گئی ہیں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔